من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات پھر بھی اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات ناموس دہر حجت ثانی عشر قطب عالم امکان مہدی دوران آخری حجت خدا کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات کافی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہیں صلوات کو بوجھ سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے خالق کائنات آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام خالق کائنات اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور تمام مدارس دینیہ جو در واقع مراکز ہدایت ہیں دعا ہے خالق کائنات انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے وظائف اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی سب دعاؤں کی استجابت کے لیے صلوات بآواز بلند وقت بہت ہی مختصر ہے اور آپ یقیناً تھکے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ زیادہ دیر نہیں ہے مجلس کے آغاز کو میں نے آپ کی خدمت اقدس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جو کچھ پیغمبر عطا کریں اسے لے لو اور جس شے سے روکیں اس سے رک جاؤ ماشاءاللہ علماء کرام کی مجالس سننے والے اب آپ تشریف فرمائیں وما آتاکم الرسول یا یوں کہہ دوں قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ پیغمبر دے لے لو اور جس شے سے روکیں اس سے رک جاؤ بسم اللہ لفظ ما استعمال ہوا ہے جو عموم پہ دلالت کرتا ہے یعنی کوئی حد مقرر نہیں کی قرآن نے کہ پیغمبر کیا دے تو اسے لینا ہے اور کس شے سے روکے تو اس سے رکنا ہے بلکہ کہا جو کچھ دے لے لو جس سے روکے رک جاؤ در واقع خالق کائنات اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے ہمیں خدا نے والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے لیکن وہاں پر حد مقرر ہے اس وقت تک والدین کی اطاعت واجب ہے جب تک والدین خدا کی نافرمانی کا حکم نہ دیں اگر والدین کو ایسا حکم دیں جس سے خدا کی نافرمانی لازم آتی ہو تو وہاں پر والدین کی نافرمانی تو ہو سکتی ہے خدا کی نافرمانی نہیں ہو سکتی کیونکہ والدین کے کردار پر مکمل اعتماد نہیں تھا خدا نے وہاں پر حد مقرر کر دی کہا جب تک والدین خدا کی نافرمانی کا حکم نہ دیں اس وقت تک ان کی اطاعت واجب ہے لیکن جب اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا وہاں پر کوئی قید نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے کہا جو کچھ میرا محبوب دے اسے لے لو اور جس شے سے روکے اس سے رک جاؤ اس لیے کہ یہ میرا محبوب نہ اپنی مرضی سے کچھ دیتا ہے نہ اپنی مرضی سے کسی شے سے روکتا ہے نہ ذاتی طور پر کسی سے محبت کرتا ہے نہ ذاتی طور پر کسی سے نفرت کرتا ہے اگر محبت کرتا ہے تو اسی شے سے جس سے خدا محبت کرتا ہے سلوان
پسند ہے ہی نہیں. یہ ذاتی طور پر نہ کسی شے سے محبت کرتا ہے نہ کسی شے سے. اس کی محبت اور نفرت کا معیار خدا کی محبت اور نفرت ہے. یہ ہر وہ شے پسند کرتا ہے جسے خدا پسند کرتا ہے, ہر اس شے سے نفرت کرتا ہے جس سے خدا نفرت کرتا ہے. اگر کسی کے فضائل بیان کرتا ہے تب بھی خدا کے حکم کے مطابق, اگر کسی کو اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے تب بھی خدا کے حکم کے مطابق, اور اگر کسی کا ہاتھ بلند کر کے اعلان کرتا ہے من کنت مولا فہذا علی المولا, وہ بھی خدا کے حکم کے مطابق. اور یہ خصوصیت فقط ایک محمد کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اسی شے کو پسند کرتے ہیں جس کو خدا پسند کرتا ہے, اس شے سے نفرت کرتے ہیں جس سے خدا نفرت کرتا ہے, بلکہ تمام اہل بیت کی یہ خصوصیت ہے ما یشاؤون الا ان یشاء اللہ, یہ وہی چاہتے ہیں جسے خدا چاہتا ہے. سبحان اللہ. جو کچھ میرا محبوب دے اسے لے لو, اور جس شے سے روکے اس سے. پیغمبر کی دو حیثیتیں ہیں, ایک پیغمبر کی ذاتی حیثیت ہے, ان کا نام محمد ہے, وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں, وہ سرزمین مکہ کے رہنے والے ہیں. آپ کے شناختی کارڈ پہ جو معلومات درج ہوتی ہیں وہ آپ کا ذاتی تعارف ہے, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اجتماعی عہدہ اور منصب ہو, اس کی وجہ سے آپ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. مثلا آپ میں سے کوئی شخص نمبردار ہے, کوئی ایم پی اے ہے, ایم این اے ہے, کونسلر ہے, یونین کونسل کا, ضلع کونسل کا چیئرمین ہے. جب تک چیئرمین ہوتا ہے اسے کچھ مراعات حاصل ہوتی ہے, جب چیئرمینی ختم وہ مراعات بھی, وہ شخص موجود ہے لیکن اس کے بعد جو عہدہ اور منصب تھا وہ ختم ہو گیا. پتہ چلتا ہے اگر یہ مراعات ذاتی حیثیت سے ہوتی تو اب بھی باقی ہوتی. پیغمبر کی دو حیثیتیں ہیں, پیغمبر کی ایک ذاتی حیثیت ہے, پیغمبر کی ایک اجتماعی حیثیت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ محمد آپ میں سے کسی کا والد نہیں ہے, یہ تو بس اللہ کا آخری رسول ہے. توجہ چاہتا ہوں, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آپ میں سے کسی کا والد نہیں ہے. خود پیغمبر کہتے ہیں انا و علی ابوا هذه الامہ, میں بھی اس امت کا والد ہوں, علی بھی اس امت کے والد ہے. قرآن کہہ رہے ہیں محمد کسی کے والد نہیں ہے, مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں بھی والد ہوں, علی بھی. کیا قرآن میں اور مصطفیٰ کے فرمان میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے؟ نہیں, قطعاً نہیں. مصطفیٰ تو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس سوچنا پڑے گا کہ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد کسی کے والد نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, اور اگر پیغمبر خود کہہ رہے ہیں میں بھی والد ہوں, علی بھی والد ہے, وہاں پر مراد کیا ہے؟ جہاں پر قرآن نے والد ہونے کی نفی کی وہاں پر نام لیا, یعنی پیغمبر ذاتی حیثیت سے کسی کے والد نہیں ہے. جہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں میں بھی والد ہوں, علی بھی والد ہے, عہدے کی بات کر رہے ہیں, میں نبی ہونے کی حیثیت سے اور علی امام ہونے کی حیثیت سے والد ہے. بس پیغمبر جو کچھ عطا کرتے ہیں ذاتی حیثیت سے عطا نہیں کرتے, بلکہ ان کے پاس ایک خدائی عہدہ اور منصب ہے. لہذا قرآن کہتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, یہ نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خدا کی طرف سے وہی نازل نہ. اس پیغمبر نے اگر اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی ہیں تو وہ ذاتی حیثیت سے نہیں بلکہ نبی ہونے کے ناطے.
اللہ کا آخری نبی ہونے کے ناطے جب سید الشہداء بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں، جو ہی پیغمبر اکرم کی نگاہ پڑی، فرمایا مرحباً بکا یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت، مرحبا، خوش آمدید۔ اسی محفل میں ایک شخص بیٹھا تھا جس سے سید الشہداء کی یہ فضیلت برداشت نہ ہوئی، کہنے لگا حل غیروں کا زین السماوات والارض، یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے یہ اعزاز آپ کو عطا کیا ہے کہ آپ آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہیں، کیا آپ کے علاوہ خدا نے کسی اور کو بھی یہ فضیلت عطا کی ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ پیغمبر نواسے کی حیثیت سے یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں، پیغمبر نے اسے بتایا، میں ذاتی طور پر یہ فضیلت نہیں دے رہا، بیان نہیں کر رہا، بلکہ کہا یا ابی ان الحسین اعظم فی السماء من الارض، تو کیا سوچتا ہے کہ حسین زمین والوں کی نظروں میں عظیم ہے؟ نہیں، آسمان والوں کی نظروں میں حسین کی عظمتیں اور بھی زیادہ ہیں۔ پھر آگے بڑھ کر سید الشہداء کی پیشانی کا بوسہ لیا اور جملہ ارشاد فرمایا ھذا حسین ابن علی فاعرفوہ وعظموہ کما عظمہ اللہ۔ جو عربی زبان جانتے ہیں وہ ترجمے تک پہنچ چکے ہوں گے، پیغمبر کہہ رہے ہیں اسے پہچانو، یہ میرا بیٹا حسین ابن علی ہے اور اس کی عظمتوں کے قائل ہو جاؤ۔ اس لیے نہیں کہ میں اس کی عظمتیں بیان کر رہا ہوں، نہیں، فرماتے عظموہ کما عظمہ اللہ، اسے اسی طرح عظیم مانو جس طرح خدا نے اسے عظیم بنایا ہے۔ عظموہ کما عظمہ اللہ، اسے اسی طرح عظیم مانو جس طرح خدا نے اسے۔ اس نبی کی اطاعت کا حکم ہے، جو کچھ دیں اسے لے لو، جس شے سے روکے اس سے۔ علماء کی مسلسل مجالس سننے والے ہیں، اگر سوال کیا جائے پیغمبر نے کیا دیا ہے ہمیں، قرآن کہہ رہے جو کچھ پیغمبر دیں اسے لے لو اور جس شے سے روکیں اس سے۔ سب کچھ پیغمبر نے دیا ہے۔ اگر آج دین جیسی امانت ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی پیغمبر کی عطا ہے، شریعت پیغمبر کی عطا ہے، شریعت کے سارے احکام پیغمبر نے دیے ہیں۔ پیغمبر سے ہم تک 3 طرح کا کلام پہنچا ہے، قرآن بھی پیغمبر کے ذریعے پہنچا ہے، حدیث قدسی بھی پیغمبر کے ذریعے پہنچی ہے، پیغمبر کی اپنی حدیث بھی پیغمبر کے ذریعے پہنچی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ 3 طرح کا کلام پیغمبر نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن، وقت نہیں میں وضاحت کروں قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے، لیکن اتنا جان لیجئے 3 طرح کا کلام پیغمبر سے ہمیں ملا ہے۔ ذرا سوچ کے بتائیں ہمیں کہاں سے معلوم تھا یہ کلام جو پیغمبر دے رہے ہیں یہ قرآن مجید ہے، یہ حدیث قدسی ہے یا پیغمبر کی اپنی حدیث ہے؟ ہمیں کچھ معلوم نہ تھا، یہ تو پیغمبر کی صداقت پر ہمارا ایمان تھا، پیغمبر دیتے گئے ہم لیتے گئے، پیغمبر نے کہا قرآن ہے ہم نے قرآن کے طور پہ لیا، پیغمبر نے کہا حدیث قدسی ہے ہم نے حدیث قدسی کے طور پہ لیا، پیغمبر نے کہا میری حدیث ہے۔ کون جانتا تھا یہ پیغمبر کا اپنا کلام ہے یا خدا کا کلام ہے؟ پیغمبر کی صداقت پر اعتماد تھا، پیغمبر نے جس عنوان سے دیا ہم نے اسی عنوان سے اسے۔ لیکن اگر پیغمبر کی عطاؤں کو 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں، پیغمبر کی عطاؤں کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے سامنے وہ حدیث ہے کہ جس کے بارے میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں اگر ہمارے پاس، ایک صلوات پڑھیے بہت سے اگر ہمارے پاس قرآن میں اہل بیت کی فضیلت پر کوئی آیت موجود نہ ہوتی، پیغمبر کی ایک حدیث بھی موجود نہ ہوتی، فرماتے ہیں یہ ایک حدیث کافی تھی
جس سے اہل بیت کی عصمت کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، ان کی امامت کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی امت کو قیامت تک دروازے اہل بیت کا محتاج بنایا۔ وہ حدیث ہے، حدیث ثقلین، جس میں پیغمبر فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ اگر ان دونوں سے تمسک رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔ اگرچہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پیغمبر کی حدیث تو ہے، لیکن پیغمبر نے کہا تھا تمہارے درمیان قرآن اور سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اہل تحقیق جانتے ہیں ان حدیث کی کتنی تعداد ہے جن میں لفظ سنت ہے، اور جن میں لفظ اطرت اہل بیت ہے ان کی کتنی تعداد ہے۔ لیکن اگر مان لیا جائے کہ ایک حدیث میں بھی پیغمبر نے نہیں کہا تھا قرآن اور اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ یہی کہہ کے گئے تھے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن اور سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مان لیا جائے کہ پیغمبر نے یہی نسخہ ہدایت دیا تھا، پھر بھی اہل بیت کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے قرآن سے ہدایت حاصل کریں اور پیغمبر کی سنت سے ہدایت حاصل کریں۔ تو ذرا سوچ کے بتائیں کون ہے جو پیغمبر کی سنت کو جانتا ہو؟ یہ اپنی تقسیم ہے، جس کا جی چاہے پیغمبر کی سنت ایسے لوگوں سے لیں جن کے نام کے بارے میں 40 قول پائے جاتے ہوں، یا اس علی سے لیں جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہے اور مجھ سے پوچھو میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا جو فرماتے ہیں میں پیغمبر کے ساتھ ایسے چلتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ کچھ تو ایسے بھی تھے پیغمبر کی محفل میں بیٹھتے تھے، جب اٹھتے تھے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے۔ ایک عالم دین کہہ رہے تھے کچھ تو پھر بھی بہتر ہے، اگر وہاں سمجھ نہیں آتی تھی بعد میں پوچھ لیتے تھے۔ کچھ تو ایسے بھی تھے وہاں بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے، بعد میں پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے بلند۔ پیغمبر نے ہمیں قرآن اور اطرت اہل بیت کا نسخہ دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان سے محبت کر لو کافی ہے۔ فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک کیا، جب تک ان سے ہدایت حاصل کی۔ قرآن بھی کتاب ہدایت ہے، اہل بیت بھی کشتی نجات ہے۔ قرآن کی ہدایت بھی اسے فائدہ دے سکتی ہے جس کے دل میں تقوی کا نور موجود ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی قرآن میں نقص نہیں ہے، قرآن کی ہدایت محدود نہیں ہے، قرآن سب کو ہدایت کر سکتا ہے۔ قرآن کی ہدایت کا فائدہ اسے ہوتا ہے جس کا قلب پاک ہو۔ محبت اہل بیت بھی انسان کی، اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، لیکن ان سے تمسک کرنا ہے، اس کشتی پر سوار ہونا ہے۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس کشتی پر سوار ہوگا وہی نجات پائے گا۔ جب شخص کشتی پہ سوار ہوتا ہے پھر اس کی مرضی اپنی مرضی نہیں رہتی، ادھر جاتا ہے جدھر کشتی لے جاتی ہے۔ اہل بیت نے اپنے ارادوں کو خدا کے ارادوں کے تابع بنا دیا ہے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، یعنی آ جاؤ اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ جس طرح اہل بیت نے اپنے ارادوں کو خدا کے ارادوں کے تابع بنایا ہے، تم بھی اپنے ارادوں کو اہل بیت کے ارادوں کے تابع بنا دو۔ کیا لو؟ کون سا علم حاصل کرو؟ پیغمبر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لوگ ایک شخص کے گرد جمع ہیں، پیغمبر پوچھتے ہیں ما ھذا، اصول کافی کی روایت ہے، علماء تشریف فرما ہے اگر کسی کا تعارف پوچھنا ہو کیا کہا جاتا ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟
پیغمبر نے یہ نہیں کہا من ہاذا، پیغمبر کہتے ہیں ما ہاذا۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں رائج ہے، کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، تم جو اس کے گرد جمع ہو، پیغمبر پوچھتے ہیں یہ کیا شے ہے؟ سنیں گے پیغمبر کو کیا جواب ملا گیا؟ کہتے ہیں علامتن، یہ علامہ صاحب ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَمَلْ عَلَّامَةُ، علامہ کیا ہوتا ہے؟ تم نے کس بنیاد پہ سے علامہ کہا ہے؟ وَمَلْ عَلَّامَةُ، علامہ کیا ہوتا ہے؟ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کون سا علم مطلوب خداوندی ہے، کون سا علم حاصل کرو جو دنیا میں بھی مفید ہے، آخرت میں بھی مفید ہے۔ لوگ کہتے ہیں شاعر ہے، ادیب ہے، اسے تاریخ کے بہت سے واقعات یاد ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ادیب ہے، شاعر ہے، اسے تاریخ کے واقعات یاد ہے، نسب شناس ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں جو علم اس کے پاس ہے، اگر کسی کے پاس نہ ہو اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اگر کسی کے پاس ہو تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جن کو سمجھ نہیں ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند، جن کو سمجھ آئیے بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ جس طرح آپ کو سمجھ نہیں ان کو بھی سمجھ نہیں۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ جو علم اس کے پاس ہے، اگر کسی کے پاس نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے، بس کوئی علم تو ایسا ہے جو نہ ہو تو نقصان، ہو تو فائدہ، وہ کون سا علم ہے؟ پیغمبر نے خود بیان کیا، آپ کو پڑھنے کی زحمت نہیں دی۔ فرمایا انما العلم ثلاثۃ فریضۃ عادلۃ سنت قائمۃ۔ فرمایا علم فقط تین ہے، حاصل کر دیا علم فقط، کیا مطلب فقط تین ہے؟ باقی علم نہیں ہے؟ وہ علم جس کا ہونا فائدہ مند ہے اور جس کا نہ ہونا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ فقط تین علم ہے۔ پہلا علم عقائد کا علم ہے، دوسرا علم اخلاق کا علم ہے، تیسرا علم احکام کا علم ہے۔ عقائد کا علم، اخلاقیات کا علم اور احکام، حلال اور حرام کا علم۔ اگر کسی کے پاس نہ ہو تو نقصان دہ، کسی کے پاس ہو تو فائدہ مند۔ کتنا نقصان؟ توضیح المسائل پہ لکھی حدیث آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، تفقہوا فی الدین وَإِلَّا أَنْتُمُ الْآرَابُ، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو، یعنی عقائد کو جانو، اخلاقیات کو جانو، احکام کو جانو۔ اگر نہیں جانو گے انتم الآراب، آراب عرابی کی جمع ہے، عرابی کہتے ہیں دور افتادہ دیہات کا رہنے والا، جو انسانی تہذیب و تمدن سے دور ہو۔ آپ کے ذہن میں کچھ الفاظ ہیں، میں نہیں دہرانا چاہتا، جو انسانی معاشرے سے اتنا دور ہو، انسانی تہذیب و تمدن، انسانی رسم و رواج کو نہ جانتا ہو۔ فرمایا اگر تمہارے پاس دین کی معرفت نہیں ہے، یعنی اگر عقائد کو نہیں جانتے، اگر اخلاقیات کو نہیں جانتے، اگر احکام کو نہیں جانتے، پھر تم اپنے زعم و گمان میں سب کچھ ہو، لیکن اہل بیت کے مطابق تم ایک عرابی اور دور افتادہ، غیر مہذب ہو، غیر متمدن ہو، تمہیں انسانی تہذیب و تمدن کا کوئی علم۔ متمدن اور مہذب وہ ہے جس کے پاس عقائد کا علم بھی ہو، اخلاقیات کا علم بھی ہو، اور احکام کا علم بھی ہو۔ اگر اس زمانے میں ہم تقلید کرتے ہیں اور فقہاء سے اپنا دین لیتے ہیں، کس نے ہمیں حکم دیا ہے؟ میں نے کہا تھا پیغمبر کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ذاتی حیثیت اور ایک ان کے پاس عہدہ اور منصب ہے۔ سمجھدار لوگ تشریف فرما ہے، کیا ہم
سید علی سیستانی کی تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا نام سید علی ہے، وہ سیستان کے رہنے والے تھے، وہ نجف میں پڑے ہیں، اب وہ مرجع تقلید ہے نہیں، اس وجہ سے نہیں، ذاتی حیثیت سے نہیں، بلکہ ان کے پاس ایک عہدہ اور منصب ہے۔ ہم اتنے کم فکر نہیں ہیں کہ ذاتی حیثیت سے دین ان سے لے، نہیں، ان کے پاس ایک منصب ہے، اور وہ منصب یہ ہے کہ وہ زمانہ غیبت میں امام کے جانشین ہیں۔ زمانہ غیبت میں وہ امام کے جانشین ہیں۔ اور ائمہ کی روش رہی ہے، اپنی زندگی میں لوگوں کو کہتے تھے جاؤ فلاں سے دین لو، تاکہ اگر غیر معصوم سے دین لینے کی بات آئے تو یہ نہ کہے کہ میں تو معصوم سے دین لیتا تھا، اب غیر معصوم سے دین کیسے لوں؟ جب آتا ہے شخص امام کی خدمت میں، امام کہتے ہیں اگر تمہارا علاقہ دور ہے اور میری خدمت میں نہیں پہنچ سکتے، خذ من یونس ابن عبد الرحمن فإنه مأمون على الدنيا والآخرہ، جاؤ پورے اعتماد سے یونس ابن عبد الرحمن سے دین لے لو، اور میں معصوم تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں اس سے دین لو پورے اعتماد کے ساتھ، یہ دنیا میں بھی ہمارا قابل اعتماد ہے، آخرت میں بھی قابل اعتماد ہے۔ اور یہاں تک فرما دیا، یہ نہ سمجھنا کہ اپنی مرضی سے کچھ دے رہا ہو، ما یقول انی، یہ جو کچھ کہتا ہے ہماری طرف سے کہتا ہے، یہ جو کچھ تمہیں دیتا ہے ہماری طرف سے دیتا ہے، ہم اس پر خدا کی طرف سے حجت ہے اور یہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہے۔ ہم اگر تقلید کرتے ہیں اور زمانہ غیبت میں دین فقہا سے لیتے ہیں، ذاتی حیثیت سے نہیں، بلکہ ان کے پاس ایک عہدہ اور منصب ہے، اس حیثیت سے ان سے دین لیتے ہیں۔ پس عزیزان، علم تین ہیں، عقائد، اخلاق اور احکام۔ یہ وہ علم ہیں اگر نہ ہو تو انسان غیر مہذب، غیر متمدن، اور اگر ان تینوں علوم کی سوجھ بوجھ آ جائے تو پھر انسان اس مرحلے تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ ایمان کے مراتب کو طے کرتے ہوئے ایمان کے 10ویں مرحلے تک پہنچ سکتا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس دین کی تعلیمات سے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محمد آپ کے سامنے شہنشاہ فضل مسائب علی جناب قبلہ مولانا منور